بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ 2 دن پہلے اعلان کیا گیا تھا تو آج حسب وعدہ وقت مقررہ پر موجود ہوں، اور آپ لوگوں نے اشتہار میں دیکھا ہوگا کہ ایک ای میل دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر کسی کو کوئی سوال ہے، کوئی آبجیکشن ہے اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، تو وہ اس ای میل کے اوپر اپنا یا کسی دوسرے کا سوال بھیج سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں کے سوالات پہلے ہی آ چکے ہیں۔ ان سوالات سے فارغ ہو کر اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو آپ حضرات کے کامنٹس میں اہم سوالات ہوں گے وہ بھی میں لے لوں گا۔ تو یہ سلسلہ وقتاً فوقتاً اس کی کوئی پابندی نہیں ہو پا رہی ہے، کوشش میں یہی کرتا ہوں کہ اس سلسلے کی بھی پابندی ہو جائے اور ہفتے میں ایک بار کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے سوال جواب کی نشست ہو جائے، لیکن مختلف مصروفیات کی بنا پر ایسا ممکن نہیں ہو پاتا۔ بہرحال کوشش کی جائے گی کہ ہفتے میں 1 گھنٹہ ضرور نکالیں۔ تو کئی ہفتوں کے وقفے کے بعد آج الحمدللہ اس سلسلے کو شروع کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو آیا ہے میں ای میلز ہی پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ ایک منٹ۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے محمد آصف صاحب کی طرف سے، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کیسی تھی؟ میں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کو سال کے شروع میں پورے سال کا خرچ دے دیا کرتے تھے، کیا یہ بات درست ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے آپ نے تجارت بھی کی ہے، بکریاں بھی چرائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا جتنے بھی انبیاء ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب کا کوئی نہ کوئی کام تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے، وہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں رہتے تھے۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہے کہ تجارت بند کر دی ہو، وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی امت کے لیے وقف ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس نبی کی کفالت الگ الگ انداز سے کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد خرید فروخت کی ہے، اس کی بے شمار اس کے دلائل ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہجرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس دو اونٹ ہیں، اونٹنیاں ہیں جو میں نے اس کام کے لیے تیار کی ہوئی ہیں، تو آپ ایک لے لیں، دوسری میں لے لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فری میں اس اونٹنی کو لینے سے منع کر دیا، اور آپ نے، اور حدیث کے الفاظ ہیں فَأَخَذَهَا بِالثَّمَنِ، یعنی آپ نے پیسے دیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور اس کے بدلے میں وہ اونٹنی لی جس کے اوپر پھر ہجرت کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جزئی واقعات ہیں، یعنی یہ چند واقعات ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید فروخت کی ہے۔ بنیادی طور پر مدینہ منورہ آنے کے بعد جب جہاد کی اجازت مل گئی تو اب مال غنیمت جو جہاد کے نتیجے میں ملا کرتا تھا اس کے 5 حصے ہوا کرتے تھے، ان میں سے 4 حصے تو سولجرز کے تھے، مجاہدین کے تھے، اور ایک حصہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اور اسی حصے میں پھر ذوی القربہ یعنی رشتہ داروں کا ہے، اسی طریقے سے اسی میں مساکین کا ہے یعنی جو غریب لوگ ہیں، اور آخری جو ذکر ہے وہ ہے مسافر، یعنی ایسے مسافر کے جو اپنے وطن سے دور ہوں، کہیں پھنس جائیں، ان کے پاس جانے کا، واپسی کا یا زندہ رہنے کا کوئی انتظام نہ ہو، کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے اس 5ویں حصے میں سے۔ تو اللہ کا ہے تو اللہ کا نام تو وہاں تبرکن ہے، رسول کا ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس 5ویں حصے میں سے بقدر ضرورت اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور ان تمام مصارف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خرچ کرنا ہوگا۔ یہ ہے مال غنیمت۔ اسی طریقے سے مال فے، مال فے دراصل وہ مال ہوتا ہے جو
کسی جنگ کے نتیجے کسی جنگ کے بغیر حاصل ہو. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فوجی بھیجے لیکن فوجیوں کو کوئی جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی اور بغیر جنگ کی یہی مال حاصل ہو جائے, اس کو مال فے کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اختیار دیا گیا کہ وہ مال فے کو جس طریقے سے چاہیں استعمال کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے بھی اپنے اخراجات بھی پورے کرتے تھے, اور جو بچ جاتا تھا اس کی ایک بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیاروں کے خریدنے, گھوڑوں کے خریدنے کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ ایک حکومت اگر چلنی ہے تو حکومت کی یہ تمام کی تمام ضروریات ہیں, ان ضروریات کو بھی پورا کیا جائے گا. خیبر کی جب فتح ہوئی تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی ازواج اور اپنی فیملی کے لیے یہ تقسیم کیا کہ ہر سال کے شروع میں ان کو پورے سال کا خرچ مل جایا کرتا تھا, اور اس کی بھی تفصیل ہے کہ وہ کتنا ملتا تھا. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے شروع میں 180 وسق گیہوں یا 180 وسق کھجورے دے دیا کرتے تھے. اب یہ 180 وسق آج کی تعداد میں, آج کے حساب سے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ بنتا ہے تقریباً 23,400 کلو. تو آپ 23,400 کلو گیہوں یا 23,400 کلو کھجوریں یہ لگا لیجئے, یہ ایک زوجہ کو, ایک ام المؤمنین کو پورے سال کے لیے مل جایا کرتا تھا. اچھا, یہی بس ملتا تھا, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا تھا؟ یعنی یہی کھانا ہے, اسی سے اگر کچھ اور خریدنا ہے تو خریداری کرنی ہے, اسی سے اگر کوئی فرنیچر اول تو فرنیچر تھا کیا, لیکن اگر گھر کی ضرورت کا کوئی سامان خریدنا ہے تو یہی کرنسی تھی, یہی کھانا تھا. اگر آپ آج کے اعتبار سے دیکھیں تو 23,400 کلو مثلاً گیہوں, آج کل تو بہت مہنگائی ہو گئی لیکن آج کے حساب سے بھی اگر دیکھیں تو تقریباً اگر 100 کلو 1925 روپے کا میرے خیال سے ریٹ چل رہا ہے آج کی تعداد, آج کے دن, یعنی 100 کلو گیہوں 1925 روپے کا. تو اگر آپ اس کو ملٹی پلائی کریں تو تقریباً 4,50,000 روپے ہو جاتے ہیں پورے سال کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فیملی کو کے حصے میں تقریباً 4,50,000 کے قریب آتے تھے, جو ایک مڈل کلاس ہے. اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو دے دیا کرتے تھے. لیکن بات یہ نہیں ہے کہ وہ کتنا دے رہے ہیں, اصل یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے خرچ ہو رہا ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ یہاں تو صورتحال یہ تھی کہ اگر 23,400 کلو یعنی کھجوریں آ رہی ہیں تو یہ واقعہ بھی ملاحظہ کیجئے کہ ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں آتی ہے کچھ مانگنے کے لیے, تو حضرت عائشہ کے پاس صرف ایک کھجور تھی, اور وہ کھجور اپنے کھانے کے لیے تھی, وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس عورت کو دے دیتی ہیں. اس کے پاس 2 بیٹیاں تھی تو وہ عورت اس کھجور میں 2 حصے لگاتی ہے, ایک بیٹی کو دیتی ہے, دوسرا دوسری بیٹی کو دیتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ, اور یہ واقعہ مدینے کا, یہ مکے کا نہیں ہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور اسی طریقے سے دیگر امہات المومنین کا جو طرز زندگی تھا وہ اسی طریقے کا تھا, اگرچہ پورے سال کا خرچہ ان کو مل جایا کرتا تھا. تو اصل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری ہے. اچھا, اگلا جو سوال ہے وہ ہے فیاض صورتی صاحب کا. فیاض احمد صورتی صاحب یہ لکھتے ہیں, اور یہ ایک اہم سوال ہے, لیکن ردتوں ولا ابا بکر لہا. کہتے ہیں کہ مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ جاتی ہیں, جو بی بی سی اردو کی رپورٹ کے مطابق ہندو لڑکیوں کے مقابل 52% ہے, جو کہ کمیت اور شرعی نقطہ نظر سے انتہائی افسوسناک نمبر اور عمل ہے ہمارا. اچھا, ہمارا سوال یہ ہے کہ ان لڑکیوں کو اس نکاح باطل سے کیسے چھٹکارا دلوایا جائے, جبکہ ہم ان میں سے چند سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ شادی شریعت اسلام میں جائز نہیں ہے تو مذہب کو ایک ثانوی حیثیت دے کر بات قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتی. ہماری وہی بہنیں مصیبتوں کی بعد میں آماجگاہ بن کر خودکشی کر جاتی ہیں, یا اس غیر مذہبی شخص کی ایک نوکرانی بن کر رہ جاتی ہیں. اور اگر بعد میں انہیں قانونی چارہ جوئی کے ذریعے ان سے خلاصی کی بات کہی جاتی ہے تو وہ بہنیں ان کے لیے بھی اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی کہ والدین تو ناراض ہیں ہی, قانونی کارروائی کے بعد معاشرہ بھی ان سے بدظن ہو جائے گا. تو اس لیے تمام مظالم کو وہ سہتی رہتی ہیں. ہم ایسی بہنوں کے لیے کون سا مؤثر لائحہ عمل تیار کرنے اور اس پر عمل کریں جس کی بنیاد پر وہ اس لعنت سے بچ جائیں. یہ ایک اہم سوال ہے.
लव जिहाद कानून के ऊपर। और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी मुस्लिम कम्युनिटी की है कि हमारे वालदैन अपनी औलाद की उस तरीके से तरबियत नहीं कर पाते जैसा कि होनी चाहिए। देखिए, यहाँ दो सूरतें हैं। एक तो वो लड़कियां कि जिनकी इस तरीके की शादियां हो गई हैं, अब अगर वो अपनी जिंदगी में यानी इतनी ज्यादा मसरूफ हो चुकी हैं कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने किससे शादी की है, तो जाहिर है कि आप उनको एक मर्तबा समझाएंगे, दो मर्तबा समझाएंगे, आपने अपनी हुज्जत पूरी कर दी, बात खत्म हो गई। दुआई की जा सकती है ऐसी लड़कियों के बारे में, ऐसी औरतों के ताल्लुक से। लेकिन अगर वो परेशान हैं, तो फिर वालदेन को समझाना बहुत जरूरी है कि वो ऐसी लड़कियों को कबूल करने के लिए तैयार हों। अगर वालदेन की तरफ से ये हो कि नहीं, चूंकि ये लड़की इसने हमारी मर्जी के खिलाफ एक गैर मजहब में शादी कर ली है, तो अगर ये हमारे पास वापस भी आ जाएगी तो हम इसको कबूल नहीं करेंगे। तो यही चीज दरअसल बनती है कि लड़की पूरी जिंदगी जुल्म का शिकार रहती है और जुल्म को कबूल करने के लिए तैयार रहती है। अगर वालदेन की तरफ से यानी वुसात ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा हो और उनसे ये कहा जाए कि नहीं, अगर तुम वापस आने को तैयार हो तो हम भी खुले दिल से इस्तकबाल करने को तैयार हैं, तो फिर ऐसी लड़कियां किसी भी तरह के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगी और वह कानूनी चाराजोई करेंगी। तो पहले वालदेन के ऊपर मेहनत हो। ये तो उन लड़कियों के ताल्लुक से है जो उस जहन्नम में पहुंच चुकी हैं, उस आग में जल रही हैं। लेकिन दरअसल सबसे ज्यादा उन लड़कियों को और उन नौजवान लड़के और लड़कियों को बचाना है कि जो उस आग में अभी नहीं जले हैं लेकिन अपनी नाकिस तरबियत की वजह से जल सकते हैं। और उसका उसका जो उसकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो दरअसल उलमाए किराम अइम्मा इज़ाम की है, जो मुख्तलिफ मसाजिद में जुमा के मौके पर खुतबात देते हैं कि इस मौजू पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए और वालदेन को ये बताना चाहिए कि मखलूत तालीम जो को एजुकेशन है वो कितनी ज्यादा मुजिर और नुकसानदेह है। और मुसलमानों ने मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग शहरों में एक यानी इस तरह का निज़ाम तालीम शुरू कर दिया है, उसका आगाज कर दिया है कि लड़कों के अलग स्कूल हैं, लड़कियों के अलग स्कूल हैं। तो चाहे वहां फीस ज्यादा हो और निस्बतन अगर निज़ाम तालीम नाकिस भी हो, तब भी वहीं लड़कियों को और लड़कों को भेजना चाहिए। चूंकि निज़ाम तालीम में नक्स का इलाज तो है कि आप ट्यूशन लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत लड़की मेहनत कर ले या लड़का मेहनत कर ले और उस नक्स को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अगर ये नुकसान हो गया कि जिसके बारे में सवाल किया जा रहा है, तो फिर उसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वालिदैन को यह समझाना बहुत जरूरी है कि दीन और दुनिया के मुकाबले में दीन की कितनी अहमियत है, कि दुनिया के नुकसान को बर्दाश्त किया जा सकता है लेकिन दीन के नुकसान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगला सवाल मोहम्मद साकिब साहब का है। मोहम्मद साकिब साहब ये कहते हैं कि आई वॉन्ट टू आस्क दैट हु टोल्ड फजाइल ऑफ अमाल टू हुजूर sallallahu alaihi wasallam, like there is a hadith which says if you say subhanallah one tree will be planted in jannah. If it is told by Allah through Jibreel alayhi salam, then why it is not in the Quran? सवाल इन्होंने पूछा है और उसका जो तर्जुमा है वो ये है कि बहुत सारी हदीस ऐसी हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमाल के फजाइल जिक्र किए हैं कि मसलन अगर कोई शख्स सुभान अल्लाह कह दे तो जन्नत में एक दरख्त उसके लिए लगा दिया जाता है। तो अब सवाल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात किसने बताई? अगर अल्लाह ने बताई है हजरत जिब्रील के वास्ते से, तो फिर यह बात तो कुरान में होनी चाहिए, ये कुरान में क्यों नहीं है? ये जो सवाल है दरअसल ये इसलिए हुआ है कि गालिबन आपको ये गलत फहमी हो गई मोहम्मद साकिब साहब के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही आएगी वो सिर्फ और सिर्फ कुरान की शक्ल में होगी और आप पर इसके अलावा कोई दूसरे अंदाज की वही नहीं आ सकती। और यही बुनियादी दरअसल गलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस तरीके से कुरान करीम नाजिल हुआ है वही की सूरत में, इसी तरीके से एक बहुत बड़ी तादाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की बातों की और गुफ्तगू की वो जो वही की सूरत में आप पर नाजिल हुई, लेकिन उसका अंदाज दूसरा था। यानी आया वो भी यानी जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो भी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के जरिए आता है और अल्लाह ही भेजता है, लेकिन वो कुरान उसका कुरान में होना जरूरी नहीं है। उसकी एक मिसाल देता हूं। मिसाल ये है कि एक हदीस है और यह हदीस सही है कि इन्ना जिब्रील नफस फी रौई, कि जिब्रील ने मेरे दिल में यह बात डाली। अच्छा, जिब्रील ने डाली तो जिब्रील के पास कहां से आई? अल्लाह के पास से आई। तो अल्लाह ने जिब्रील को कहा और जिब्रील ने यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाली। वो बात ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि कोई भी इंसान अपने रिस्क को मुकम्मल हासिल किए बगैर नहीं मर सकता। उसके बाद आपने हुक्म दिया लोगों को कि अपने रिस्क को तलाश करने में मेहनत करो और उम्दा तरीके से अपना रिस्क तलाश करो, और अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारा रिस्क थोड़ा सुस्त रवि के साथ तुम्हारे पास आ रहा है
تو یہ چیز تمہیں معصیت اور گناہ میں مبتلا نہ کر دے کہ تم گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنے رزق کو تلاش کرنے لگو. یعنی اگر ایک آدمی محنت کر رہا ہے اور اس کے باوجود اس کو رزق نہیں مل رہا ہے تو وہ یہ چیز اس کو گناہ پر آمادہ نہ کرے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو جملے ارشاد فرمائے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملوں کا جو آغاز فرمایا ہے وہ اس طریقے سے کہ ان جبریل نفث فی روعی, کہ جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی. یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, کہ مجھے قرآن کریم اور اس جیسی ایک اور چیز دی گئی. قرآن بھی دیا گیا اور اس جیسی ایک اور چیز دی گئی. وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے, وہ سنت نبوی ہے. کہ تو اس لیے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہ بات اللہ نے جبریل کو بتائی اور جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو پھر قرآن کریم میں کیوں نہیں ہے؟ قرآن کریم میں اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. قرآن کریم میں قرآن کی آیت ہوگی. جس چیز کا حکم اللہ نے قرآن کے تھرو دینا ہے وہ قرآن میں آئے گا, اور جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں دینا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے تھرو ہم تک پہنچے گا, وہ چیز پہنچے گی. قرآن کریم, اور یہ چیز قرآن سے ثابت ہے. نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, قرآن کریم کی آیت ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ رسول تمہیں جو چیز دیں وہ تم لے لو, وہ تم قبول کرو, اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس چیز سے تم رک جاؤ. تو اگر صرف وہی قرآن میں محدود ہوتی, منحصر ہوتی, تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جو کہوں وہ تم قبول کرو اور میں تمہیں جس چیز سے روکوں تم اس سے رک جاؤ. لیکن اللہ اس کے بجائے یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں رسول بتائیں اور دیں اس کو تم قبول کرو اور جس چیز سے وہ روکیں اس سے تم رک جاؤ. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی تشریعی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی شریعت کی بنیاد ہے جس طریقے سے قرآن کریم شریعت کی بنیاد ہے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا. اگلا سوال ہے فرید خان صاحب کی طرف سے, اور یہ سوال انہوں نے 3 سوال بھیجے ہیں. پہلا سوال تھوڑا سا بہت عمومی ہے اور اس کا جواب کیا دیا جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاؤ وی کین ہیلپ مسلم ان آن گوئنگ سچویشن ان انڈیا, واٹ شوڈ وی ڈو. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بھائی یعنی ہم موجودہ صورتحال میں مسلمانوں کی کیسے مدد کریں. اب موجودہ صورتحال سے مراد کیا ہے, تو جب تک کہ مراد واضح نہ ہو, سوال جو ہے بہت یعنی ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے تاکہ اس کا جواب دینے میں آسانی. اس لیے میں پہلے سوال کو اگنور کر کے آگے بڑھتا ہوں. جو دوسرا سوال آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم 20 years old, میں 20 سال کا ہوں, and I have missed salah for 13 years. How can I make them? تو میں 13 سال سے میں نے اپنی نمازیں مس کی ہیں, اپنی نمازیں قضا کی ہیں, تو میں ان کی قضا کیسے کروں, ان کو کیسے ادا کروں. تو یہ ان کا دوسرا سوال ہے. تو اگر آپ 20 سال کے ہیں تو 13 سالوں کی نمازیں آپ کی قضا کیسے ہو گئی. یعنی آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں آپ کے اوپر نماز واجب ہو گئی ہوگی, فرض ہو گئی ہوگی. ایسا نہیں ہے. نماز فرض ہوتی ہے بلوغت کے وقت, اور بلوغت کی عمر 7 سال نہیں ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کہیں 12, کہیں 13, کسی صورتحال میں 14, 15. تو وہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنے سال کی آپ کی نمازیں اس اعتبار سے قضا ہوئی ہیں. اب جب آپ نے اندازہ لگایا, مثلاً یہ دیکھا کہ بھئی 5 سال کی نمازیں قضا ہوئی ہیں یا 4 سال کی نمازیں قضا ہوئی ہیں, تو اب ان نمازوں کو پھر ادا کرنا یہ ضروری ہے. اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها, کہ اگر کوئی شخص نماز کے وقت سوتا رہے یا نماز سے غافل رہے, او غفل عنها یعنی سونے کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے یا غفلت کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے, فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا, تو جب اس کو تنبہ ہو, جب وہ یہ سوچے کہ مجھے نماز ادا کرنی چاہیے تو وہ نماز ادا کر لے. اور اس کی جو آسان صورت ہے, مان لیجیے اگر بہت ساری نمازیں ہیں تو اس کی آسان صورت یہ ہے کہ آپ ہر فرض کے ساتھ, یوں تو جلد از جلد اپنی تمام نمازوں کو پورا کر لینا چاہیے, لیکن اگر یہ صورتحال نہیں بن رہی ہے, نمازوں کی اتنی تعداد ہے, تو ہر فرض نماز کے ساتھ 1 یا 2 نمازیں قضا ضرور پڑھ لینی چاہیے. مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں, تو اب فجر کی آپ کی بہت ساری, کئی ہزار فجر کی نمازیں قضا ہیں مثال کے طور پر, تو آپ فجر کی نماز سے پہلے آپ مثلا یہ نیت کر لیجئے کہ میں جو سب سے پہلی فجر کی نماز قضا ہے میں اس کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں. اس کے بعد آپ جو ہے فجر کی نماز جو جماعت کے ساتھ ہے یا جو بھی ادا کرنی ہے وہ کر لیں. اس کے بعد اگلے دن اسی طریقے سے. تو اس طریقے سے آپ جب کئی سال تک یہ عمل کریں گے تو آپ کی تمام نمازیں ادا ہو جائیں گی. نمبر 3, I am not able to concentrate on deen, miss prayers, rude behavior, guide me what to do. کہ میں دین کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کر پاتا,
بہت سی نمازیں میری قضا ہو جاتی ہیں اور روٹ بیہیویئر ہے، یعنی میرا جو بیہیویئر کو کیا کہیں گے کہ میرا جو رویہ ہے وہ بھی بہت خراب ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ، تو مجھے بتائیے کہ کیا کروں؟ تو دیکھیے اس کا سب سے بہتر علاج تو یہ ہے کہ سیرت سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پابندی کے ساتھ مطالعہ کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے تھے. جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے بارے میں جو ہمارے لیے آپ نے دی ہیں اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوگا تو دین کی جو اہمیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے وہ بھی جاگزی نہیں ہوگی. جب تک قربانی کا پتہ نہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس وقت تک دین کی محبت بھی قائم نہیں ہوگی. تو دین کی محبت قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں, اور دوسرے یہ کہ اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ والوں کی صحبت میں رہیں. اور آج کل تو بہت آسان ہے, بہت آسان اس معنی گر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک بہت زبردست تنظیم اور جماعت دی ہے جس کو ہم تبلیغی جماعت کہتے ہیں. یوں تو کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہوتی کہ اس کے افراد سارے کے سارے پرفیکٹ ہوں. ہر جماعت کے اندر, ہر گروہ کے اندر کچھ نہ کچھ کمی زیادتی ہوتی ہے. تو ان کمیوں اور زیادتیوں کو اگنور کر کے آپ اگر جماعت میں جا سکتے ہو تو ضرور جائیے. تو اس سے اعمال اور اخلاق کی بہتری میں مدد ملتی ہے. تو اگر کبھی بھی وقت ہو, 2 دن 3 دن جیسا بھی جماعت کی ترتیب ہے, تو اس میں جانا چاہیے. اگلا سوال محمد ہدا صاحب کا ہے, اور یہ سوال بہت اہم ہے. انگریزی میں انہوں نے سوال کیا ہے, لمبی عبارت ہے اور بہرحال کر دیتا ہوں, پڑھ دیتا ہوں. In a video lecture dealing with why personal law of religious minorities is bad in a secular country, the professor emphasized that even those advocating for personal civil laws never make a case for personal criminal laws, as personal criminal laws of Sharia are extremely inhumane. ابھی آدھا سوال ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے, اس میں ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں, کوئی پروفیسر ہیں, کہ مائنورٹیز کا, اقلیتوں کا جو پرسنل لا ہے, مذہبی پرسنل لا ہے, وہ سیکولر کنٹری میں اس کو نافذ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مائنورٹیز ہیں, اقلیتیں ہیں, یہ خود اپنے کرمنل لا کو نافذ کرنے کے لیے کوئی مہم نہیں چلاتی. یعنی جو فوجداری قانون ہے جس میں ہاتھ کٹتا ہے, سر کٹتا ہے, اور چوری کی سزا اور زنا کی سزا, اس کو نافذ کرنے کے لیے یہ لوگ کوئی مہم نہیں چلاتے, چونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کا جو شریعہ لا ہے وہ بہت ہی غیر انسانی ہے, انہیومن ہے. اور آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ he gave an example that in Hanafi fiqh if a woman claims to be, حنفی فقہ میں اگر ایک عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کا زنا بالجبر ہوا ہے, تو پھر اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے. اگر وہ 4 گواہ نہیں لے کر آئے گی تو اسی کے اوپر سزا جاری ہوگی, اس عورت کو سزا دی جائے گی. Can you please shed some light on the laws regarding rape in Hanafi fiqh? Are they in reality so illogical? وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں حنفی فقہ میں ریپ کا کیا قانون ہے, اور کیا واقعی یہ اتنا illogical ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, اصولی اور ضابطے کی بات, کہ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرح کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, بنیاد کھوکھلی اور کمزور ہونے کے باوجود, یعنی آپ کو مثلا یہ نہیں معلوم کہ حنفی فقہ میں اس کی سزا کیا ہے, اور یا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں, تو آپ پھر ایسی ویڈیوز کو نہ دیکھا کریں. اگر وہ آپ کی کلاس میں کسی نے کہہ دیا تب تو مجبوری ہے آپ کے اپنے پروفیسر نے, لیکن اگر وہ یوٹیوب, سوشل میڈیا وغیرہ پر اس طرح کی ویڈیو, تو فوراً اس کو اگنور کیجئے, چونکہ شیطان کے یہ آپ کے اوپر حملے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے, ہمارے پاس جواب ہے لیکن آپ کے پاس جواب نہیں ہے. تو جس کے پاس جواب نہیں ہو وہ اس طرح کی ویڈیوز نہ دیکھے. آج کل جو ارتداد پھیل رہا ہے اور اسلام کے تعلق سے جو شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں, وہ اسی لیے کہ ہمارے مسلم نوجوانوں کے پاس ٹائم خوب ہے اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں مختلف مرتدوں کی, اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ان کے پاس خود جواب نہیں ہوتا, اور پھر اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے بھی رابطے میں آ جاتے ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مذہبی پرسنالٹی, ایک عالم دین ہوں گے, ان کے پاس کوئی نہ کوئی جواب ہوگا, اور مان لیں وہ جواب وہاں سے نہ ملے تو بس یہاں سے اس کے شک کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو پہلے آپ اپنی بنیاد کو مضبوط کریں, اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کی ویڈیوز اگر دیکھنی ہے تو دیکھیں. تو یہ تو ہو گئی بنیادی بات, تمہیدی بات. اب اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا میں مثلا
मुस्लिम पर्सनल लॉ है, कानून दस्तूर की रोशनी में वो मुसलमानों को पर्सनल लॉ मिला हुआ है। अच्छा, मुसलमान अपने क्रिमिनल लॉज के लिए मुहिम क्यों नहीं चलाते? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप पर्सनल लॉ रहने ही नहीं दे रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ के लिए हम मुहिम चलाएं। यानी हम तो तैयार हैं कि आप पूरे मुल्क में सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं, यानी क्या आप इस्लामी क्रिमिनल लॉ आप नाफिज करके देखिए, फिर देखें किस तरीके से रेप की जो वाकयात है उसमें कमी आती है, चोरी और डाको और करप्शन के वाकयात में कमी आती है। फिर कोई नीरव मोदी आपके पैसे लेकर नहीं भागेगा, चूंकि करप्शन की जो सजा है इस्लाम में वो बहुत सख्त है। तो आप इस्लामी जो क्रिमिनल लॉ है उसको नाफिज करके देखिए। अगर हिकमतें समझ में ना आ रही हो तो टेम्परेरी कभी करके देखिए, 1 साल 2 साल, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों मुस्लिम मुल्कों में जहां इस्लामिक लॉ क्रिमिनल लॉ नाफिज है वहां अमनो अमान क्यों है। यूं तो कत्ल हर जगह होते हैं, चोरियां हर जगह होती हैं, लेकिन निस्बतन वहां पर दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बहुत सुकून और अमन है। तो जब आपसे, यानी जब गैर मुस्लिमों से एक बड़ी तादाद उनकी है कि जिनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो कि एक सिविल लॉ है, वो क्रिमिनल लॉ कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसके बावजूद अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मुसलमानों को मिलती है तो हम बढ़ चढ़कर उसको कबूल करने के लिए तैयार हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि रेप के ताल्लुक से हनफी फिक क्या कहता है, ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है और बहुत से मुसलमानों में भी है, तो इसको क्लियर कर लेना चाहिए कि 4 गवाहों की जो शर्त है वो रेप के लिए नहीं है, बल्कि वो जिना बिल रजा के लिए है। यानी आपसी रजामंदी में अगर जिना हुआ है, अब इस चीज को साबित करने के लिए 4 गवाहों की जरूरत होगी। रेप जिसमें जो जिना बिल जबर है, तो वहां इकराह को और जबर को साबित करने के लिए 4 गवाहों की जरूरत हरगिज नहीं है, बल्कि जिस तरीके से भी इकराह और जबर साबित हो जाता हो, यानी जोर जबरदस्ती साबित हो जाती हो, उस तरीके को अदालत में कबूल कर लिया जाएगा। और इस ताल्लुक से शरीयत ने, कुरान और सुन्नत ने कोई वाज़ेह गाइडलाइन नहीं दी है। उसकी वजह यह है कि यह मसला दरअसल हुकूमती पॉलिसी से रिलेटेड है। यानी आप ये देखें कि जो जिनसी तशद्दुद है, वो उसकी बहुत सारी किस्में हैं, अलग अलग अंदाज से जिनसी तशद्दुद हो सकता है। मसलन किसी को, कोई शख्स जो है किसी का हाथ पकड़ ले, ये भी जिनसी तशद्दुद के अंदर आता है। इससे आगे बढ़ जाए, ये भी जिनसी तशद्दुद के अंदर आता है। और सबसे आखिरी हद पार कर ले, ये भी जिनसी तशद्दुद के अंदर आता है। तो उसकी इतनी सारी सूरतें हैं, इसलिए अलग अलग सूरतों और तमाम की तमाम सूरतों को कुरान और हदीस में जिक्र कर दिया जाए, ये कोई जरूरी नहीं है, बल्कि इसको हाकिम वक्त के ऊपर, यानी हुकूमत के ऊपर छोड़ दिया गया कि अगर जबरदस्ती साबित हो जाए कि औरत के साथ जबरदस्ती हुई है, तो जबरदस्ती की नौइयत की बुनियाद पर उस जबरदस्ती करने वाले शख्स को सजा दी जा सकती है। और बाज मौकों पर ऐसा भी हो सकता है कि जबरदस्ती करने वाले को सजाए मौत दी जाए, उसकी नौइयत को देखते हुए। तो इसलिए ये एक मिसकंसेप्शन है, लोगों की गलत फहमी है कि रेप को साबित करने के लिए 4 गवाहों का होना जरूरी है। 4 गवाहों का ताल्लुक जिना बिल रजा से है, जिना बिल जबर से नहीं है। लिहाजा अगर डीएनए के सबूत से या एक गवाह या 2 गवाहों से, मसलन डीएनए है, एक गवाह है, इस तरीके के जो दूसरे एविडेंसेस हैं जो हुकूमत जिनको कबूल कर लेती है, अगर उनसे जिना बिल जबर साबित हो रहा है तो उसको इस्लामी हुकूमत भी कबूल करेगी। उसमें कोई परेशानी वाली बात इसलिए नहीं है कि कुरान और सुन्नत से ये चीज कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है। अगला जो सवाल है वो है अजीम अहमद साहब का। अजीम अहमद, आपने तो कोई सवाल लिखा ही नहीं है, खाली ईमेल आपकी तरफ से आ गया है। अच्छा, अगला सवाल है जाहिद बागबान साहब का। मोहम्मद जाहिद बागबान ये कहते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले आए थे या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले। और मैंने जब दारुल देवबंद की वेबसाइट पर सर्च किया तो मुझे एक सवाल का जवाब मिला जिसका स्क्रीनशॉट मैंने भेजा है। मुझे मालूम हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 3 अंबिया किराम आए। मुझे ये 3 अंबिया किराम का नाम जानना था। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने एक दरस कुरान में सुना था कि ईसाई लोग और यहूदी लोग दोनों ये दावा कर रहे थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे हैं। तो मेरे जहन में सवाल आया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले आए तो ईसाई लोग कैसे दावा करते थे? आपसे गुजारिश है कि रहनुमाई फरमाएं। अच्छा, यहाँ आपके सवाल में 2-3 चीजें हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई नबी आए हैं या नहीं, अगर सही हदीस देखी जाए, बुखारी की रिवायत है, तो उससे ये पता चलता है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत ईसा के दरमियान कोई नबी नहीं आए हैं। बुखारी की रिवायत है, उसके अल्फाज हैं लैसा बैनी व बैनहु नबियुन, लैसा बैनी व बैनहु आई बैन ईसा नबियुन, मेरे और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं।
اچھا، سورہ یاسین میں 3 افراد کا ایک قصہ آیا ہے، اور ان کے بارے میں تفسیری روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 3 لوگ تھے جو کسی بستی میں بھیجے گئے تھے، اور بعض مفسرین نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے، احتمال کا اظہار کیا ہے کہ وہ بھی انبیاء ہو سکتے ہیں، لیکن یہ محض احتمال ہے۔ اگر صحیح حدیث اس کے خلاف ہے تو ظاہر ہے کہ ہم بخاری کی جو صحیح روایت ہے اس کو قبول کریں گے، اسی کو ترجیح دیں گے۔ اب یہ جو 3 افراد تھے یہ کون تھے؟ دراصل یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے 3 لوگ تھے کہ جو تبلیغ کے لیے کسی بستی میں گئے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم پہلے ہیں یا حضرت عیسیٰ؟ ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہیں، اور حضرت موسیٰ سے بھی پہلے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں پھر حضرت یعقوب ہیں، اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام یوسف ہے اور علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے بیٹے کا نام بنیامین ہے، ایک کا یہودا ہے، اور اس طریقے سے 9 اور بیٹے ہیں۔ یہ 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں کے 12، چونکہ یہ پورا خاندان ہجرت کر کے مصر آ گیا تھا، تو ان کے 12 قبیلے مصر کے اندر آباد ہو گئے، اور یہاں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان تقریباً 1700 سے 2000 سال کے درمیان کا تقریباً فاصلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنی قوم کو ادھر ملک شام میں لے آئے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دراصل بنو اسرائیل ہی میں آپ کی بعثت ہوئی ہے، یروشلم میں آپ کی بعثت ہوئی ہے، اور آپ بنو اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ عیسائی حضرات بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، اور جو یہودی ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، چونکہ یہودیت اور عیسائیت دونوں حضرت ابراہیم کے بعد ہیں۔ اور بالکل ایسے ہی مسلمانوں کے یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے تعلق سے کیا کوئی بھی اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول اگر اس کا ذکر قرآن میں آ جائے تو اس کے اوپر ایمان لانا اور اس کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا، یہ اسلام مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر یہودیوں اور عیسائیوں میں آپس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ ابراہیم کیا تھے، کہ وہ یعنی یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو قرآن کریم نے تو اس کی تردید کر دی کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، چونکہ یہ دونوں تو بعد میں آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں مذاہب سے پہلے ہیں۔ تو یہ آپ کے سوال کا مختصر جواب ہوا۔ اگلا سوال ہے، ایک صاحب محمد تہذیب صاحب معلوم کر رہے ہیں، میرے خیال سے آپ کا جو سوال ہے یہ کسی فائنینشیل پروفیشنل سے معلوم کریں کہ پیسے انویسٹ کرنے کے لیے بہترین ذریعہ کون سا ہے، صرف رقم لگائی جائے کام نہ کیا جائے۔ تو اب یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ بہترین ذریعہ کون سا ہے، تو جو آپ کے منی مینجمنٹ پروفیشنلز ہیں آپ ان سے یہ رابطہ کیجئے، ان سے پوچھئے۔ اچھا، عزیر صاحب ایک سوال کر رہے ہیں، یہ سوال بھی بہت اہم ہے اور اس تعلق سے بڑا کنفیوژن پایا جاتا ہے، کنفیوژن کریٹ کیا جاتا، پایا نہیں جاتا۔ کہتے ہیں کہ I have been listening to your lecture since 2019. ٹھیک ہے، now I have a question regarding if Allah Almighty says he never oppresses a person, then how is he going to burn a person forever? کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا تو وہ ایک شخص کو ہمیشہ یعنی کفر یا شرک کے نتیجے میں جہنم میں کیوں جلائے گا اور کیسے جلا سکتا ہے؟ جبکہ یہ ممکن ہے، وہ آگے کہتے ہیں کہ when he might have been disobeying Allah for several years like he dies of 20 or 30. یعنی ہو سکتا ہے کہ اس نے چند ہی سال کفر و شرک کیا ہو، مثلا اگر اس کی موت 20 سال کی عمر میں یا 30 سال کی عمر میں ہو گئی تو 20-30 سال کی عمر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے چند سال ہی شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود پوری زندگی وہ جہنم میں جلے گا، تو یہ تو ناانصافی ہے۔ تو یہ اس کا کیا جواب ہے؟ تو یہ سوال بہت عام طور سے کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اصل میں ذہن میں لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سزا اور جرم کے درمیان تعلق، یعنی جرم اور سزا کے درمیان زمانے کے اعتبار سے نسبت اور تعلق ہونا چاہیے، یعنی جتنا لمبا جرم ہوگا یا جتنی دیر تک جرم کیا جائے گا اتنی ہی لمبی سزا ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے نزدیک یہ پروپوزیشن ذہن میں ہے، اگر یہ مفروضہ آپ نے ذہن میں قائم کر لیا ہے تو یہ غلط ہے۔
یہ بنیادی طور پر غلط ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ چوری ہے، مثلا چوری کا جرم ہے. آپ نے اگر پلاننگ اور اس کے بعد اس پلاننگ کی ایگزیکیوشن، چوری کا عمل سب کچھ لگا لیا، چند گھنٹوں کا کھیل ہے، چند گھنٹے میں انسان چوری کر لیتا ہے. اگر بڑی چوری ہے، چھوٹی موٹی چوری ہے تو چند منٹ میں. لیکن اگر چوری ثابت ہو جائے تو کئی ملکوں میں اس کی سزا جو ہے 10 15 15 20 سال ہے. تو عمل چوری کا یا جرم وہ چند منٹوں میں ہوا یا چند گھنٹوں میں ہوا، سزا اس کی اتنی لمبی دی جا رہی ہے. قتل کو لے لیجئے، قتل تو اور کم، یعنی چند منٹوں کیا، بعض مرتبہ اگر ایک آدمی گولی سے کسی کو مار دیتا ہے تو چند سیکنڈوں میں اس کا قتل کر دیتا ہے. لیکن سزا بعض مرتبہ سزائے موت ہے، اور یہ پھر کہیں سزائے عمر قید ہے کہ جتنی آپ کی زندگی، تمہاری زندگی دنیا میں ہے، اتنی زندگی تمہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے سڑنا ہے. تو یہاں پر یہ وہ جرم ہے کہ جرم اور سزا کی مدت کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ دراصل جرم کی سزا اس لیے نہیں دی جاتی کہ جرم لمبی مدت میں ہوا ہے یا کم مدت میں ہوا ہے، بلکہ جرم اس کی سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ جرم کی حیثیت کیا ہے، اس کے اثرات معاشرے پر کیا مرتب ہو رہے ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان جب اس دنیا میں آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ اور انلمیٹڈ بلیسنگز وہ استعمال کرتا ہے. یعنی سانس لینا مثلا یہ ایک نعمت ہے، تو کتنی مرتبہ اس نے زندگی میں سانس لی اس کا کوئی حساب نہیں ہے، تو ایک چھوٹی سی نعمت ہے. اب پوری زندگی اس نے اللہ کی بے پناہ نعمتیں استعمال کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ میں وہ انکار بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، پارٹنرز ٹھہراتا ہے. تو اس سے بڑا جرم اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس کے بعد وہ مثلا 20 سال یا 25 سال یا 30 سال کی عمر میں مر گیا. آپ تصور کریں کہ اگر یہ شخص، اس کو یہ کہہ دیا جاتا کہ تمہیں کبھی مرنا نہیں ہے، تمہیں اسی طریقے سے پوری زندگی کیا ہمیشہ تمہیں رہنا ہے، یعنی تمہاری موت آنی نہیں ہے، تو اس آدمی کے کفر میں کبھی تبدیلی نہ آتی، اس آدمی کے شرک میں کبھی تبدیلی نہ آتی، چونکہ اس کے لیے کفر سے ایمان میں آنے کا کوئی موٹیو نہیں رہ گیا. جب ایک آدمی کو مرنا ہی نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے تو اللہ کے سامنے پیش ہونا بھی نہیں ہے، تو پھر کفر کو چھوڑ کر ایمان کا راستہ اختیاری کیوں کرنا؟ تو ایک آدمی جو مرا ہے کفر اور شرک کی حالت میں، اگر اس کو یہ کہہ دیا جاتا کہ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تو وہ ہمیشہ کفر کرتا، چونکہ موت اس کی کفر پر ہوئی ہے. وہ ہمیشہ شرک کرتا چونکہ موت اس کی شرک پر ہوئی ہے. اس لیے اس کی جو سزا ہے وہ بھی ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنا ہے. یہ وجہ ہے. تو یہ اصل میں اس کا جو ذہن میں لوگوں کے بیٹھ جاتا ہے کہ جرم کے اعتبار سے سزا ہونی چاہیے، جرم کی مدت کے اعتبار سے، یہی بنیادی طور پر یہ غلط ہے. اچھا، اگلا جو سوال ہے وہ ہے عزیر صاحب آپ کا تو جواب ہو گیا. اگلا سوال، اچھا یہ بھی ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، اور یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں ہمارے بھائی کے لیے. عبد الغنی محمد کہہ رہے ہیں کہ حضرت میری منگنی ہوئے تقریباً 5 سال مکمل ہو چکے ہیں، مگر گھر والوں نے ابھی تک شادی نہیں کی. اب دیکھیے، ایک ظلم تو ان پر یہ ہوا کہ 5 سال کے بعد ابھی تک شادی نہیں ہوئی. 2020 کے شروع میں نے یہاں قطر میں وزارت اوقاف میں امامت کا امتحان پاس کیا اور میری جاب لگ گئی. اب مجھے انڈیا جانا تھا، دوبارہ گورنمنٹ کے ویزا پر آنا تھا، چنانچہ گھر والوں نے کہا کہ اس چکر میں آپ کا نکاح بھی ہو جائے گا. چلیے ماشاءاللہ، اچھی خبر، تو اچھا رہے گا. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اچانک کورونا کی وبا پھیلی تو حکومت نے فلائٹس بند کر دی اور میرا جانا کینسل ہو گیا. لہٰذا وزارت اوقاف نے مجھے نوٹس دیا کہ میں یہیں ویزا ٹرانسفر کرا لوں. اس طرح سے میری شادی کا پورا پلان خراب ہو گیا. اوقاف والے مجھے اب 1-2 سال تک چھٹی نہیں دیں گے. لہٰذا اب شریعت میں کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے میں نکاح کر لوں؟ برائے مہربانی اس مسئلے کا جو بھی پہلو ہو انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو بھائی دیکھیے، سب سے پہلے تو دعا یہی ہے کہ آپ کا جو اتنے سال سے امتحان چل رہا ہے کہ منگنی ہو گئی ہے اور شادی نہیں ہو رہی ہے، اور تقریباً اب 5-6 سال ہو گئے، اور ابھی بھی فی الحال آپ یہ کہتے ہیں کہ 1-2 سال کوئی امید نہیں ہے، تو آپ کو اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ نکالیں. اور سبھی لوگوں سے درخواست کروں گا کہ یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے، یہ مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا سیریس مسئلہ ہے. ظاہر ہے کہ جو آدمی اس مسئلے کا شکار ہوتا ہے اس سے پوچھیے کتنا سیریس مسئلہ ہے. تو سبھی لوگ ان بھائی کے لیے دعا کریں. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ واقعی نکاح کرنا چاہتے ہیں
تو آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے، فون کے ذریعے نکاح کر سکتے ہیں، اس کا بہت آسان طریقہ ہے، آپ اپنی طرف 2 گواہ بٹھائیے، ادھر 2 گواہ بٹھائیے اور اس طریقے سے ویڈیو کالنگ کے اوپر آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر صبر کریں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ آپ نے اگر نکاح کر لیا پھر اب آپ مزید پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی اب نکاح کر لیا، اب جانا بھی ہے اور جانے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی آپ کم پریشانی میں ہیں، تو نکاح کر کے آپ بڑی پریشانی مول نہ لیں، یعنی کم پریشانی کو تھوڑا سا جھیل لیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے آسانی فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال شریعت میں حل موجود ہے، اس پر آپ عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے رضوی اکیڈمی۔ رضوی اکیڈمی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ آئی ایم فرام انڈیا اینڈ ہیئر ارتداد ایشو از ویری کریٹیکل۔ میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں اور ارتداد کا مسئلہ یہاں پر بہت ہی حساس ہے۔ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ what is the reason of ارتداد؟ ارتداد کا سبب کیا ہے اور how to prevent from that، یعنی اس سے کیسے بچا جائے، اس کو کیسے روکا جائے۔ تو دیکھیے بھائی، ارتداد کی جو وجہ ہے بنیادی طور پر سب سے پہلے تو اپنے اندر علم کی کمی، یعنی جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں یا شک و شبہ کا ان میں اگر کوئی یعنی ایسا مسئلہ ہے کہ ان میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ خود اپنی علمی کمی ہے، اور دوسری وجہ علماء کا اس تعلق سے متوجہ نہ ہونا۔ اور جو علماء متوجہ ہونا چاہتے ہیں تو ان کے پاس وہ اتنی جو ایک تربیت خاص ہونی چاہیے وہ تربیت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان میں علم کی کمی ہے، ماشاءاللہ ایک سے ایک علماء ملک بھر میں، دنیا بھر میں ہیں، لیکن ایک خاص طریقہ ہوتا ہے ارتداد کے مسئلے کو پر گفتگو کرنے کا، مرتدین سے گفتگو کرنے کا، شکوک و شبہات کو دور کرنے کا۔ یہ ضروری ہے کہ ہمارے یہاں علماء کی ایک بڑی تعداد اسلام کی عقلی تشریح میں مہارت رکھتی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں اس وقت مرتد ہو رہے ہیں یا ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات آ رہے ہیں، تو سب سے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کو illogical اور irrational سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک غیر منطقی اور غیر عقلی مذہب ہے، محض عقیدت کی وجہ سے، جیسے ہندوازم ہے، آپ نے کچھ مان لیا تو ٹھیک ہے، کچھ بھی آپ مان لیجئے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک ریشنل اور لاجیکل مذہب ہے، اس کی کوئی بھی بات عقل کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی عقل کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عقل جج کرتی ہے اسلام کو، لیکن اسلام کا کوئی بھی مسئلہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔ آپ کی عقل میں خرابی ہو سکتی ہے، بات الگ ہے۔ اب علماء کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کی جو لاجیکل، ریشنل اور جو انٹرپریٹیشن ہے وہ سیکھیں اور وہ کریں۔ ہمارے یہاں تقریریں ہوتی ہیں، مثلا جمعہ کے خطبوں میں سب سے زیادہ عام طور سے جمعہ کے خطبوں میں ہوتا ہے، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، نوجوان، بچے، بوڑھے، تو اس میں جو موضوعات ہیں اس میں تھوڑا سا ندرت ہونی چاہیے۔ میں ائمہ سے یہ درخواست کرتا ہوں، اکثر جب بھی گفتگو ہوتی ہے، ایسا موقع آتا ہے، تو میں علماء سے اور جو بھی ائمہ حضرات ہیں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے موضوعات میں ندرت ہونی چاہیے، اور موضوعات ایسے اختیار کیجئے، ایسے ان موضوعات کا انتخاب کیجئے کہ جن کا تعلق اس وقت عصر حاضر سے ہو۔ اور عصر حاضر کا بہت سے لوگ مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سیاست سے ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کو کبھی سیاست پر بولنا ہے تو اس پر بھی بول لیجئے، لیکن بنیادی طور پر جو اس وقت زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے ارتداد۔ اب ارتداد کے بارے میں آپ سیکھیں کہ کیسے اس کا جواب دیا جائے گا، کیسے عقلی شبہات کا حل کیا جائے گا۔ کسی بھی دن مثلا آپ مسئلہ غلامی کو لے لیجئے، کسی دن آپ یہ جو ریپ کا مسئلہ بھی سامنے آیا اس کے اوپر آپ تقریر کر دیجئے، کسی دن مثلا آپ ارتقاء کے اوپر بول لیجئے، کسی دن آپ کسی جمعہ میں آپ مساوات، مرد اور عورت کے درمیان ایکوالٹی اور مساوات کے اوپر بول لیجئے۔ تو اس طرح کی جب گفتگو آپ کریں گے تو نوجوان آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور ان کو یہ معلوم ہوگا کہ بھئی یہ جو مولانا صاحب ہیں یہ ان موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور ان کو کمانڈ ہے۔ تو اگر ان کے ذہن میں کبھی کوئی سوال آئے گا تو وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ ان کے مسائل کا حل کریں گے، تبھی ارتداد کا مقابلہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اگلا جو سوال ہے وہ ہے اچھا، یہ سوال بھی بہت اہم ہے۔ یہ سوال کرنے والے ہیں عتیق صاحب، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ مسلمانوں کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے جب نان مسلم میجورٹی کنٹری میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ سیدھا
ایک ورڈ میں جواب دو کہ تمہارے لیے دیش پہلے ہے یا اسلام، پہلے شریعہ ہے یا پہلے کانسٹیٹیوشن؟ اسپیشلی فرانس جیسے ممالک میں حالات اور نازک ہو جاتے ہیں، انہیں کیسے رسپونڈ کریں کہ ایز اے مائنورٹی مسلم کو کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو؟ دیکھیے سیدھی سیدھی بات ہے کہ جس طریقے سے پتھر اور کھانے میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، آپ کے ایک ہے بھائی پتھر زیادہ ذائقے دار ہے یا کھانا یا بریانی، تو آپ یہ کہیں گے یہ کیسا موازنہ ہوا؟ پتھر بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، یہ موازنہ ہی غلط ہے کہ دیش پہلے ہے یا اسلام، یہ یا کانسٹیٹیوشن پہلے ہے یا شریعہ، یہ موازنہ ہی غلط ہے۔ جس طریقے سے پتھر اور کھانے کے درمیان جو کمپیریزن ہے وہ غلط ہے، ایسے ہی یہ سوال کرنے والے کے ذہن کے اوپر اس کی عقل پر پتھر پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس طریقے کا سوال کرتا ہے۔ اگر آپ اس کے سوال کو ڈیبنک کر دیں، لیکن بہت سے لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک کا کوئی قانون ہو وہ اسلام کے خلاف ہو، تو اب آپ اسلام پہلے ہے یا ملک پہلے، دیش پہلے ہے، تو آپ کھل کر کہیے کہ اسلام پہلے ہے۔ دیش کے پہلے ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ دیش ان لوگوں کے نزدیک پہلے ہوتا ہے کہ جو دیش یا ملک کی یا مٹی کی پوجا کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو مٹی زمین کے نیچے رندنے والی چیز ہے، پوجا کرنے والی چیز نہیں ہے۔ ہمارا ملک ہمیں عزیز اس لیے ہے کہ وہ ہمارا وطن ہے، جس طریقے سے ہمیں اپنے گھر سے پیار ہوتا ہے، لیکن کیا انسان گھر کو تبدیل نہیں کرتا؟ گھر تبدیل کرتا ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلا جاتا ہے، وہ اپنا گھر ہی نہیں بلکہ شہر تبدیل کرتا ہے، شہر ہی نہیں ملک تبدیل کرتا ہے۔ لیکن اسلام کے تعلق سے یا مذہب کے تعلق سے ایسا نہیں ہوتا کہ آج کوئی سا مذہب ہے کل دوسرا مذہب ہے۔ اکثریت ایسی ہے جو جس مذہب میں پیدا ہوئی اسی مذہب میں مر جاتی ہے، ایک بڑی تعداد ایسی ہے۔ اور اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ قبول کر لیا تو اب آپ کو چھوڑنا ہی ہے، تو آپ آئیں نہ آئیں تو پھر جائیں نہ۔ تو اسلام کو ایسا نہیں ہے کہ ایک صبح میں چھوڑ دیا، شام کو اختیار کر لیا، شام میں اختیار کر لیا، صبح میں چھوڑ دیا۔ لیکن دیش، مذہب، دیش، وطن، مکان، شہر، محلہ چاہے جس وقت چھوڑ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے لیے علاقہ وہی مقدس ہے، جگہ وہی مقدس ہے کہ جس کی تقدیس کو شریعت نے کہہ دیا ہو کہ مقدس ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے مسجدوں کے بارے میں کہہ دیا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، they belong to اللہ۔ تو لہٰذا دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ ساری کی ساری مقدس ہو گئی چونکہ وہ اللہ کی ہیں۔ اسی طریقے سے مکہ مقدس ہے چونکہ وہ وہاں پر حج ہوتا ہے، مدینہ مقدس ہے اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ ہمارے لیے بیت المقدس مقدس ہے چونکہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ تو جن زمینوں کا اور علاقوں کا تعلق مذہب سے ہے، انبیاء سے ہے، قرآن سے ہے، ہمارے لیے وہی مقدس ہے۔ جن زمینوں کا اور علاقوں کا تعلق مذہب سے نہیں ہے تو پھر وہ علاقے ہمارے لیے بالکل ایسے ہی جیسے دنیا کے دوسرے علاقے۔ یعنی ایک انسان اگر انڈیا میں رہتا ہے یا ایک انسان اگر انگلینڈ میں رہتا ہے تو اس کے لیے انگلینڈ اور فرانس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انگلینڈ کی سرزمین اس کے لیے زیادہ فضیلت رکھتی ہو فرانس کی سرزمین کے مقابلے میں، سوائے اس کے کہ انگلینڈ اس کا گھر ہے اور وہ اپنے گھر سے ہر ایک انسان کو محبت اور انسیت ہوتی ہے، بس اتنا ہی ہے۔ اس لیے آپ کو اور ہر انسان کو ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنا چاہیے کہ اگر کبھی ایسا ہوا کہ مذہب اور دیش کے درمیان اور ملک کے درمیان یہ اختیار دیا گیا کہ ایک کو چننا ہے تو اسلام کو چننا ہے، دیش کو چننے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، چونکہ یہ جو پوری زمین ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے اس لیے بنائی ہے کہ ہم چاہے جہاں آباد ہو جائیں۔ اگر ایک ملک کی زمین ہمارے لیے تنگ ہوتی ہے تو ہم دوسرے ملک میں جا کر آباد ہو جائیں۔ مجھے یہ جو اپولوجیٹک طریقہ ہے یہ قطعاً ناپسند ہے کہ ہم فوراً تعویلیں کرنے بیٹھ جائیں، اور بنیادی طور پر تو آپ اس سوال کو ڈیبنک کریں کہ یہ سوال احمقانہ ہے، لیکن اگر سامنے والا اس پر بزید ہو جائے کہ نہیں آپ ایک ہی لفظ میں جواب دیجئے تو اسلام مقدم ہے اور اسلام کے علاوہ کوئی دوسری چیز مقدم نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن اور شریعہ ان دونوں کے درمیان اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن مثلا ہم ایک مسلم مائنورٹی یا نان مسلم میجورٹی کنٹری میں اگر رہتے ہیں تو وہاں کا ایک دستور ہے، تو اب ہم نے اس دستور کے بنانے والوں یا اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی دستور کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔ مثلا انڈیا کا ایک دستور ہے تو اس دستور کے ساتھ مسلمانوں کا ایک معاہدہ ہے کہ بھئی جب تک یہ دستور ہے ہم اس دستور کے اوپر عمل کریں گے۔ اچھا، دستور کے جو بنیادی جو پوائنٹس ہیں، جو اس کا ایسنٹ ہے، یعنی جو اس کی جو اساس ہے، جو اس کی روح ہے، ہمارا معاہدہ اس کے ساتھ ہے کہ جس کے اندر مذہب کی آزادی ہے، مذہب کے اوپر چلنے کی آزادی ہے، وغیرہ وغیرہ۔
یہ مذہب کی روح ہے. ہمارا اس روح کی وجہ سے مذہب اس معاف کیجیے گا دستور کی اس دستور کی روح کی وجہ سے ہمارا دستور ساز اسمبلی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا. ہم اس معاہدے کے اوپر باقی ہیں. جب تک دستور آپ نے باقی رکھا ہوا ہے ہمارا معاہدہ بھی باقی ہے. جس دن آپ دستور توڑ دیں گے اس دن آپ ہم سے یہ مطالبہ نہ کریں کہ آپ اس معاہدے پر باقی رہیں. دستور باقی رہے گا تو معاہدہ باقی رہے گا. لہٰذا اس دستور کے اوپر چلنا بھی شریعت کا حصہ ہے, چونکہ ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے, اور معاہدے کی کو پورا کرنا, وعدے کو پورا کرنا, یہ شریعت کا حکم ہے. اللہ یہ کہ دستور میں کوئی ایسی شق کا اضافہ ہو جائے جو شریعت کے خلاف ہو تو ظاہر ہے کہ ہم اس سے برات کا اظہار کریں گے, اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے, اور اس تعلق سے جو بھی دستوری یعنی دائرے میں رہ کر کوششیں ہو سکتی ہیں اس کو ختم کرانے کی وہ کوشش کریں گے. آخر تک جائیں گے کہ جہاں تک کہ قانون نے, دستور نے ہمیں اجازت دی ہوگی, اور اگر ہماری کوششیں پوری ہو جائیں تو پھر ہم اس پر دل سے راضی نہیں ہوں گے. اس طریقے سے ایک مسلم مائنورٹی مسلم میجورٹی نان مسلم میجورٹی کنٹری کے اندر اپنی زندگی گزارتی ہے. تو بغیر کسی اپالوجی کے, بغیر کسی معذرت خانہ رویے کے آپ ڈنکے کی چوٹ پر کہیے کہ اسلام پہلے ہے, اور اگر اسلام پر عمل کرنے کی کسی ملک میں اجازت نہیں ملے گی تو اللہ نے پوری زمین کو اس لیے نہیں بنایا کہ خالی پڑی رہے, اس لیے بنایا کہ اس کو آباد کیا جائے. ہم نہیں یہاں نہیں رہیں گے, کہیں اور چلے جائیں گے. تو یہ دراصل یہی رویہ ہونا چاہیے. اپولوجیٹک رویہ مسلمانوں کا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اگلا سوال جو ہے وہ قدرت کے تعلق سے ہے. ایک صاحب ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا, عابد احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا صرف ممکنات سے تعلق ہے, واجب و محالات کے ساتھ نہیں, اور محال کی 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں, محال عقلی, محال شرعی, محال عادی. بہرحال ان کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, تو ہر چیز سے کون سی چیز مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز سے تمام ممکنات مراد ہیں, یعنی جن چیزوں کا ہونا نہ ہونا دونوں ممکن ہے, اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے, وہی مقدور ہے. جو چیزیں محال ہیں, اب محال میں آپ نے 3 قسمیں ذکر کی, محال عقلی, محال شرعی, محال عادی. تو محال عقلی سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی تعلق نہیں, چونکہ وہ مقدور ہی نہیں ہے. اس کی ایک مثال سن لیجئے. مثال یہ ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا اللہ تعالیٰ اپنے جیسے خدا کو پیدا کرنے پر قادر ہے؟ اب سوال کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایسا چھکا مارا ہے کہ اس کو کیچ نہیں کیا جا سکتا, اس کو تو میدان سے باہر ہی جانا ہے بال کو, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کا کوئی سوال, اس جواب کوئی نہیں دے پائے گا, حالانکہ وہ اس کی حماقت ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کا اب ایسا خدا کی تخلیق پر قادر ہونا کہ جو اس جیسا ہو, یہ ایک فیلسی ہے, یہ ایک محال عقلی ہے. یہ چیز مقدور ہی نہیں ہے کہ جس سے قدرت کا تعلق ہو. بھائی قدرت کا تعلق اس سے ہوگا جو چیز ہو سکتی ہو نہ ہو سکتی ہو. اب اللہ نہیں کر سکتا تو ایک آ جائے گا اللہ قادر نہیں ہے, اور کر سکتا ہوگا تو ایک آ جائے گا کہ اللہ قادر ہے. لیکن جو چیز امپاسبل ہے اس کے بارے میں آپ قدرت کا تعلق, قدرت کا سوال کرتے ہی نہیں ہے. وہ چیز مقدور ہی نہیں ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ اللہ اس پر قادر ہے یا نہیں. مثال کے طور پر کوئی چیز اگر کھانے لائق نہ ہو, اب آپ اس کے بارے میں یہ پوچھیں کہ اس کو کھایا جا سکتا ہے یا نہیں, تو سامنے والا یہ کہے گا کہ بھئی یہ کیا حماقت ہے. مثلا آپ یہ کہیں کہ کیا آپ خوشبو کھا سکتے ہیں, کیا آپ خوشبو کھانے پر قادر ہیں, تو آپ جواب دیں گے کہ خوشبو کھانے کی چیزیں نہیں ہے, کہ اس کا تعلق عقل سے ہو. خوشبو کے بارے میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیا اس کو سونگا جا سکتا ہے یا نہیں. تو بالکل ایسے ہی اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں کہ جو محال عقلی کے قبیل سے ہیں, ان کے بارے میں جو اعتراض کیا جاتا ہے ان کی بنیاد پر, یہ اعتراض بنیادی طور پر غلط ہے. اس کو ہم فیلسی کہتے ہیں, لاجیکل فیلسی. یہ تو رہے آپ کے سوالات جو میرے پاس پہنچے ہیں, اور کافی وقت گزر گیا اسی اس میں. لیکن اب اگر 2-4 سوال آپ کے ادھر ہوں یہاں پر, تو چیٹ باکس میں ان کو بھی انشاءاللہ لے سکتا ہوں. ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ 5 رجب المرجب 29 فروری 2020 قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امارت اسلامی افغانستان اور امریکہ کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان طے پانے والے معاہدے اور اس کے رموز و اشارات پر کچھ عرض کریں. کاش کے میں کچھ عرض کر پاتا. محمد رضوان صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ بڑے ہی خفیہ انداز میں ہوا ہے, یعنی اس معاہدے میں اس میں شق شامل ہے اخباری رپورٹس کے مطابق کہ اس معاہدے کو ابھی عام نہیں کیا جائے گا, کہ وہ معاہدہ امریکہ اور افغانستان کی امارت اسلامیہ کے درمیان کیا ہوا اس کی تفصیلات کو عام نہیں کیا جائے گا. تو جب تک کہ اس کی تفصیلات عام نہ ہو, ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی کامنٹ کرنا ایک غیر ذمہ داری
غیر ذمہ دارانہ رویہ ہوگا. لیکن بہرحال اس طرح کا اگر معاہدہ ہوا ہے تو یہ امارت اسلامیہ افغانستان کی بہت بڑی فتح ہے, اور اس فتح میں یقیناً ٹائم لگا ہے, لیکن بہرحال وہ مظلوم لوگ تھے, اپنے ملک میں حکومت کر رہے تھے پیسفلی, لوگ باہر سے آئے, ان کے ملک کو تباہ و برباد کر دیا. تو اب اس کے بعد بھی شدت پسند وہی کہلائے. دنیا میں یہ ناانصافی کی اور ظلم کی ایک بڑا بہت ہی تاریک باب ہے کہ اس ملک کو آپ نے, اور امریکہ اور برطانیہ اور کہاں کہاں کی فوجوں نے, اور اس میں انڈیا کی بھی کافی مدد تھی, ان لوگوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر ڈالا, اور اس کے بعد یہی کہا کہ نہیں شدت پسند یہی ہیں, یہی دہشت گرد ہیں, یعنی جو پٹ رہے ہیں انہی کو دہشت گرد کہہ دیا گیا. تو یہ بہت افسوسناک رویہ ہے. تو بہرحال اب آج 20 سال کے بعد جا کر اگر امریکہ کے جس نے اس ملک کے اوپر حملہ کیا ظالمانہ طریقے سے اور سفاکانہ طریقے سے اس پر حملہ کیا, اور وہاں لاکھوں لوگوں کو اس نے شہید کیا, آج اگر وہاں کی اس وقت کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر وہ مذاکرات کر رہا ہے تو یہ اس وقت کی ایک لیجٹمیٹ حکومت کی فتح ہے. اچھا, اس کے بعد اگلا سوال آپ نے کچھ عربی میں لکھا ہے سید علی صاحب, میں اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں. میں گناہ بخشواؤں گا تیری سلامتی رہے, میں گناہ بخشواؤں گا تیرا, میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ نے کیا لکھا ہے. تو اچھا, جن لوگوں کو ای میل آئی ڈی چاہیے, سلمان فراز صاحب, یہ میری ہی فیس بک پیج پر اگر آپ لاسٹ پوسٹ دیکھیں گے تو اس میں ایک بینر ہے, اس میں ای میل آئی ڈی ہے, اس پر آپ سوال کر سکتے ہیں, لیکن میں اس کو چیک کرتا ہوں جس وقت یہ پروگرام ہوتا ہے, ورنہ وہ ای میل آئی ڈی ڈیڈ رہتی ہے. تو اب اگلی ہفتے جب انشاءاللہ پروگرام ہوگا تو آپ اسی وقت سوال بھیجیے گا جب اگلی مرتبہ انشاءاللہ اعلان ہو. قرآن میں کئی آیات الطاف حسین کہتے ہیں کہ ایک جیسی ہوتی ہیں اور دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, اور کئی لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں, تو اس کا کیا جواب دیں؟ یہ سوال بہت ہی ویگ ہے, یعنی بہت ہی عام انداز کا ہے. آپ اگر مجھے اس کو کوئی مثال دیں تب تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ وہ کس طریقے سے اپنی بات کو رکھے, لیکن قرآن میں اگر ذرا سا بھی فرق ہے دو آیتوں کے درمیان تو اس کے پیچھے بھی بے شمار حکمتیں ہیں. تو اعتراض انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو قرآن کی زبان نہیں سمجھتے. مسئلہ تو یہ ہے, تو وہ ترجمے کی بنیاد پر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی, یہاں پر بھی وہی بات کہہ دی, وہاں پر بھی وہی بات کہہ دی. لیکن عربی میں ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جائے, ذرا سا لفظ بدل جائے تو اس کے پیچھے معانی کے سمندر نکلتے ہیں. اچھا, ایک سوال رہ گیا ہے. سوال یہ ہے کہ کزن کی شادی سے متعلق وہ سوال یہ ہے کہ اسلام میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں عمان میں کام کرتا ہوں اور یہاں پر بہت سارے ہندو بھائی ہیں, اور یہ مجھے تانا دیتے ہیں کہ بھائی تم مسلمان جو ہے اپنی کزن سے شادی کر لیتے ہو. تو یہ اب اس کا جواب کیسے دیا جائے؟ دیکھیے, ایسا ہے کہ اسلام میں نکاح حرام ہونے کی جو وجہ ہے, یعنی جو رشتہ داری ہے, وہ 3 طرح کی ہیں. یا تو خونی رشتہ داری ہو, بلڈ ریلیشن جس کو ہم کہتے ہیں, وہ خونی رشتہ داری ماں باپ, اولاد, بھائی بہن, اور اسی طریقے سے نیچے پوتا پوتی, اوپر دادا دادی, یہ سب خونی رشتہ دار ہیں. یا رضاعی رشتہ داری ہو, یعنی مثلا ایک لڑکا اور ایک لڑکی نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہو تو آپس میں جو رشتہ داری ہے وہ رضاعی ہے. یا پرماننٹ سسرالی رشتہ داری ہو, یا مثلا ایک انسان کا اس کی ساس سے, یا ایک بہو کا اپنے سسر سے جو رشتہ ہے یہ حرمت معبدہ ہے, یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. تو بیوی سے رشتہ ختم ہو سکتا ہے لیکن ساس سے ختم نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر نکاح حرام ہے. اب آپ کزن کو لے آئیں بیچ میں کہ بھائی کزن کی میرج جو ہے وہ ہندوؤں کے یہاں کزن سے میرج کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھا جاتا ہوگا, ہر ایک کی اپنے اپنے مسئلے ہیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ سارے ہندو اپنے کزن سے نکاح کریں, نہیں کرنا چاہتے نہ کریں,
لیکن اعتراض نہ کرے، چونکہ اعتراض کرنے کے لیے اپنے کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے نا کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہندو میرج ایکٹ کے مطابق، جو ایک مذہبی ایکٹ ہے، اس کے مطابق لڑکے کی طرف سے، یعنی لڑکے بلکہ باپ کی طرف اوپر تک جو 5 جنریشن ہیں، 5 جنریشن تک جتنے بھی کزن آتے ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر باپ کا بھائی یا بہن اس کی اولاد ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دادا کے بھائی بہن کی اولاد ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ پر دادا کی بھائی بہن کی اولاد ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس طرح 5 جنریشن تک اوپر چلے جائیں، یہ تو ہے باپ کی طرف۔ ماں کی طرف 3 جنریشن تک اوپر جاتے ہیں۔ تو اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر کزن ہی کی بات ہے تو ادھر باپ میں 5 جنریشن تک اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ 6ٹھی جنریشن پر آپ کیوں نہیں گئے؟ 7ویں جنریشن پر کیوں نہیں گئے؟ اور ماں کی طرف آپ 3 جنریشن پر کیوں رک گئے؟ آپ نے باپ کی طرف 5 جنریشن تک کی کیوں نہیں چھلانگ لگائی؟ یا ایک جنریشن کو چھوڑ کر دوسری جنریشن پر آپ کیوں گئے؟ مطلب یہ سارے کے سارے کیوں کے سوالات ہیں، اس کا مذہب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ مذہب یہ کہتا ہے بھائی ایسا ہی ہے، پرانوں میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے، شلوکوں میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے ایسا ہی لکھا ہوا ہے، آپ اپنے مذہب کو فالو کیجئے۔ لیکن جب آپ مسلمانوں کے اوپر یہ سوال کریں گے کہ وہ اپنے کزن سے میرج کر لیتے ہیں، تو پھر یہ سوال مذہبی ہندو مذہبی کتابوں پر بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر یہاں سوال ہوگا کہ بھائی آپ کے یہاں سرسوتی پرانا میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو برہما تھے، کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ وہی کریٹر ہیں، انہوں نے سرسوتی کو پیدا کیا اپنے سیمن سے، اپنے مادہ منویہ سے پیدا کیا، اور سرسوتی کو برہما کی بیٹی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد بیٹی سے نکاح کر لیا۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ ان کو اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کی ضرورت پڑی؟ یہ ہندو میتھولوجی میں ہے۔ اسی طریقے سے مہا بھارت کو کون نہیں جانتا؟ تو دروپدی کے 5 شوہر تھے، ایک نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اور بھی، اب آپ نیوگ کو لے لیجئے، مطلب جو کزن میرج پر اعتراض کرتے ہیں وہ کم سے کم اپنے یہاں تو تھوڑا سا دیکھیں نا کہ ان کے یہاں کیا گھال گچول چل رہا ہے۔ نیوگ کو دیکھ لیجئے کہ نیوگ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مثلا کسی مرد کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا مرد کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو اب اس کی بیوی کو یہ حل دیا گیا کہ بھئی تم کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلق قائم کرو اور اس سے اولاد حاصل ہو جائے گی، لیکن تم بیوی رہو گی اسی شوہر کی جس سے نکاح ہوا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ منو شاستر میں چیپٹر نمبر 9 شلوک نمبر 62 میں نیوگ کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مقصد پورا ہو جانے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے لیے باپ اور بہو کی طرح ہوں گے۔ یعنی بہو کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اولاد حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے سسر سے تعلق قائم کرے، اور جب مقصد پورا ہو جائے، اولاد حاصل ہو جائے، تو اب وہ دوبارہ پھر ایک دوسرے کے لیے بہو اور باپ کی طرح ہو جائیں گے، سسر کی طرح ہو جائیں گے۔ تو اس جیسی روایتوں کا، یہ جو کسٹمز ہیں، ان جیسی روایات کا دنیا کے کسی ملک میں کوئی وجود نہیں ہے، کسی مذہب میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اب جو حضرات اس طرح کی روایات پر عمل کرتے آ رہے ہیں یا بلیو کرتے آ رہے ہیں، کم سے کم ڈیناؤنس نہیں کرتے، وہ اعتراض کر رہے ہیں کزن میرج پر، جبکہ کزن میرج کی غیر شرعی یا الیگل ہونے کو وہ لاجیکلی کبھی ثابت نہیں کر سکتے، اس کو لاجیکلی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو سیدھی بات ہے کہ نکاح حرام ہونے کی جو 3 رشتے ہیں وہ چونکہ کزن میں نہیں پائے جاتے، نہ تو وہ خونی رشتہ ہے حقیقی، نہ وہ رضائی رشتہ دار ہے، اور نہ وہ سسرالی رشتہ دار ہے، اس لیے کزن سے نکاح جائز ہے۔ بہرحال آج 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، آخری سوال لے لیتا ہوں میں۔ محمد بلال اکبر یہ پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحاد اور ملحدین کے مقابلے کے لیے کون سی کتابیں مفید ہیں؟ اور ایک صاحب اسی سے ملتا جلتا سوال کر رہے ہیں کہ کیا بنگلہ دیش ارتداد کا گڑھ ہے؟ اگر ہے تو کیا وجہ ہے؟ یہ دونوں بہت اہم سوال ہیں۔ الحاد اور ملحدین کے مقابلے کے لیے کون سی کتابیں مفید ہیں؟ کوئی ایک کتاب اس تعلق سے میں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ الحاد الگ الگ انداز، الگ الگ زمانے میں الگ الگ اعتراضات لے کر آتا ہے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الانتباہات المفیدہ، اور اس کی ایک شرح بھی ہے، غالباً اس کا نام ہے حل الانتباہات۔ تو وہ تھوڑا سا گاڑھی اردو ضرور ہے، لیکن اگر اس کو پڑھ لیا جائے
تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت آسانی کے ساتھ آدھے سے زیادہ ملحدوں اور مرتدین کا جواب دے سکتے ہیں. اشرف الجواب بھی پڑھ لینی چاہیے. تو یہ اشرف الجواب اور اسی طریقے سے الانتباہات المفیدہ اور اس کی جو شرح ہے حل الانتباہات. بنگلہ دیش ارتداد کا گڑھ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا وجہ ہے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ گڑھ ہے یا نہیں، لیکن بہرحال مرتدین خوب بڑی تعداد میں وہاں پر ہیں، اور اس کی وجہ ہے بنگلہ لٹریچر جو کلکتہ سے پروڈیوس ہو کر وہاں گیا. اور چونکہ کلکتہ شروع سے تھوڑا سا پروگریسو مائنڈڈ لوگوں کا شہر رہا ہے، اور ان لوگوں نے جو لٹریچر لکھنا شروع کیا، اور ظاہر ہے کہ زبان ایک ہی جیسی ہے، تو وہ جب ڈھاکہ پہنچا، بنگلہ دیش پہنچا، تو وہاں پر ارتداد بڑھا. اور دوسری وجہ یہ بھی رہی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو سیاسی مسئلہ رہا ہے، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش الگ ہوا، تو اس کی وجہ سے بہت سارے نیشنلسٹ لوگ بنگلہ دیش میں پیدا ہو گئے، اور یہ نیشنلزم پھر آگے چل کر ایک نسل کے بعد بہت سارے لوگوں میں ارتداد کی شکل میں تبدیل ہو گیا. اور تیسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو علماء وہاں پر بنگلہ دیش میں ہیں، اس تعلق سے جو وہاں یعنی توجہ ہونی چاہیے تھی، وہ ابھی تک نہیں ہے. میرا سفر وہاں پچھلے سال ہوا تھا، شاید فروری میں ہوا تھا، غالباً جنوری یا فروری کا مہینہ تھا، 1 سال ہونے جا رہا ہے. تو وہاں پر میں مختلف مدارس میں گیا، مختلف علاقوں میں گیا. اس موضوع پر میں نے بہت لوگوں میں گفتگو کی، ان کو جھنجھوڑا اور ان سے درخواست کی کہ بھئی اس موضوع پر توجہ دیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی تھوڑا سا وہاں پر توجہ کی مدارس میں ضرورت ہے، کہ جب تک کہ ایسی کھیپ نہ نکلے علماء کی جو ارتداد کا مقابلہ کرنا ان کی زبان میں نہ جانتی ہو، تب تک وہاں پر مرتدین کا مقابلہ اور ان کے اور نوجوانوں کے شکوک و شبہات کا جواب نہیں دیا جا سکے گا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بنگلہ دیش کے علماء اس تعلق سے توجہ دیں. ہر مدرسے میں اس طرح کے ڈپارٹمنٹ ہونے چاہیے. یہ بھی عام طور سے وہاں کے علماء نے مجھ سے کہا کہ بھئی ہم لوگ جو ہیں انڈیا پاکستان کے علماء سے 10-15 سال پیچھے چلتے ہیں. تو بہرحال جو بھی ہو، وہاں اس معاملے میں کم سے کم کسی بھی طرح کی تساہلی نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال اب یہ آپ حضرات کے سوالات تھے. آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ، اور اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. میں اشتہار لگا دوں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا وقت رہے گا، اور آپ ای میل کے ذریعے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.